سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ محبت میں ڈوبی ہوئی منقبت کے بعد اپنے ذہن کو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت محبت اور عبادت کی طرف متوجہ کر لیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قیمتی سرمایہ دینی افکار کا آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس سرمایے کی حفاظت آپ فرمائیں گے یہ 9-10 روز امام حسین کی یاد میں جو گزر رہے ہیں یہ آگے کے لیے آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کا سبب بنیں گے اگر آپ کا دل پژمردہ ہے تاریکیوں میں ڈوبا ہے تو یہ محفلیں آپ کے ہردے پریورتن کا کام کریں گی اور اس نیت سے سنیں اور اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم یہاں رسم ادا کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عادی اور عاشق بنانے آئے ہیں بہت ہم نے سرمایہ لگایا بہت ہم نے پیسے خرچ کیے اور بہت ہم نے تگ و دو کی اور بہت بڑی محنت کی مگر اس کے نتائج اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کی زندگی میں دینی بہاریں نہیں پیدا ہو رہی ہیں تو یقیناً ہمارا مال ہماری محنت ہمارا سب کچھ ضائع ہو رہا ہے اور اگر یہی محفلیں ہماری زندگی کے پریورتن کا اور انقلاب کا سبب بن جائیں تو ایسا لگے گا کہ واقعی ہماری محفل قبول ہو گئی ہے
میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو علماء کرام احادیث کی روشنی میں دینی حکمتوں اور مصلحتوں کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک حاجی کا حج مقبول تھا کہ نہیں، اور ایک حاجی نے مناسک صحیح طور پر ادا کیے کہ نہیں، یہ پتہ کیسے چلے؟ تو جس حاجی کو حج کرنے کے بعد دیکھو کہ اس کی زندگی میں تبدیلی ہے اور اس کی زندگی بدل گئی ہے اور اس کی زندگی اچھائیوں کا خوگر بن گئی ہے اور اس کی صبح و شام مطہر ہو گئی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ نشانی ہے کہ اس حاجی کا اللہ نے حج قبول کیا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس حاجی کا حج قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ جب لوٹا ہے تو بدل گیا ہے۔ یہاں سے گناہ لے کے گیا تھا، بربادیاں لے کے گیا تھا، اپنے ندامت کے آنسو وہاں پر اس نے بہائے، عرفات و منی اور مزدلفہ کی بہاروں کو اپنے وجود میں سمیٹا، توبہ اور استغفار کیا، گناہ نہ کرنے کا عہد کیا، عزم کیا، مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلا، طواف کی سعادتوں سے بہرور ہوا، صفا اور مروہ کی سیر کی خوبی حاصل کی، مقام ابراہیم پر نماز کی برکتیں لیں، رکن یمانی اور شامی اور باب کعبہ کی عظمتوں کے چکر لگاتا رہا، تو لوٹا تو واقعی بدل گیا۔ عرفات میں اتنا دوڑا اور صفا مروہ میں اتنا دوڑا کہ آ کے بدل گیا۔ تو جب بدل جائے، نیکیاں حسنات بن جائیں کہ وہ نیکیوں میں زندگی گزار رہا ہے، حسنات میں زندگی گزار رہا ہے، اب اس کی تاریک زندگی، گنہگار زندگی پیچھے چھوٹ چکی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا حج مقبول ہو گیا ہے۔ اسی بات سے روشنی لیتے ہوئے ہماری یہ محفلیں اور ہماری یہ مجلسیں اور ہمارا یہ خرچ، ہماری یہ تگ و دو اور ہماری یہ ساری کوششیں، یہ پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں۔ امام حسین نے ہمارے عشق کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں سب قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دوستو حتمی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن قیاس کہتا ہے، عقل کہتی ہے، فکر کی روشنی کہتی ہے کہ جیسے حاجی بدلا تو لوٹنے پر جیسا بدلا، اس سے پتہ چل گیا کہ اس کا حج مقبول ہے۔ اگر ان محفلوں کے بعد تمہاری زندگی میں نصیحتوں نے جگہ لے لی ہے، عبرتوں نے جگہ لے لی ہے اور اچھائیوں نے جگہ لے لی ہے، اور ان باتوں کو تم نے جو سنا ہے اگر وہ تمہاری زندگی میں ذرہ برابر بھی نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لاؤ کہ تمہاری محفل قبول ہو گئی ہے، امام حسین کو بھی مقبول ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو گئی ہے۔ جو محفل تمہارے دل کی دنیا بدل دے، تمہارے عمل کی دنیا بدل دے، سمجھ جاؤ کہ وہ محفل مقبول محفل ہے اور اللہ کی محبوب محفل ہے۔ یہ نشانی ہے دوستو، کہانی نہیں ہے، یہ نشانی ہے۔ اس نشانی کی روشنی میں ہم اور آپ ایام گزرتے ہیں اور بار بار ایام آتے ہیں۔ کل ایام نداولھا بین الناس، میں ہر دن لوگوں میں دہراتا رہتا ہوں، پھیرتا رہتا ہوں، کیا لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے؟ کیا اس سے عبرت پکڑیں گے؟ تو دوستو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیسے بن رہے ہیں۔ اگر اچھائیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ ہماری کوششیں قبول ہو رہی ہیں، اور اگر ہم میں اچھائیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو جو اچھا کر رہے ہو تو اس کا انجام تو اچھا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر ہمیں حقیقت میں گہرائی سے جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے ہیں۔ یہ ہے اس محفل کا فائدہ۔ اور اسی نظریے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو حاضر رہنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا کلام اعلان فرما رہا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور مال کو محبت کے باوجود، میں نے کل عرض کیا تھا، محبت کے باوجود کہ اس کی خواہش ہے، کم ہونے کا اندیشہ ہو، فقیری کا اندیشہ ہو، جینے کی رغبت ہو، عیش کی خواہش ہو، یہ کہ کم نہ ہو جائے، اس تمام کیفیتوں کے بعد محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود عطا کرے، صدقہ کرے، خرچ کرے. کس کو خرچ کرے؟ للقربا، اپنے قرابت داروں پر خرچ کرے. اور یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذوی القربہ میں یہ سارے لوگ آ گئے، قرابت رحم بھی اور قرابت دوستی بھی، یہ سب قریب لوگوں میں خرچ کرے. آج ہم اور آپ یہ سمجھیں گے یہ قرابت کیا ہے. اپنوں کو دینا، اپنوں کو عطا کرنا، اپنوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنوں کو نوازنا، اپنوں کو بخشنا، یہ رب کا فرمان ہے کہ تم جب دیکھو خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنوں کو دیکھو، قرابت داروں کو دیکھو، دوستی کی قربتوں کو بھی دیکھو، اور سب سے بڑی بات کہ رشتے کی قربتوں کو دیکھو. رشتہ دار کا خیال رکھو، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو. سرکار سے پوچھا گیا افضل الصدقہ، افضل صدقہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا افضل الصدقتی علی ذی الرحم الکاشح. افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں کو عطا کرنا، اپنے قرابت داروں کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آج اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بلیدان اور قربانی میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو نظر انداز کر کے دوسروں پر مہربان رہیں. یہ شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی. آپ اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور رشتہ داروں میں وہ جو آپ سے کمزور ہیں اور جو آپ سے ضعیف و اضعاف ہیں، آپ کے مال میں ان کا حق ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان کو دے دیں گے تو آپ بہت بڑا تیر مار لیں گے. نہیں، آپ کے مال میں پڑوسی کا، غریب کا، یتیم کا، مسکین کا، مانگنے والے کا حق ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اس مال میں سے جو رشتہ دار ہوں، جو قریب لوگ ہوں، جو مسکین ہوں، جو یتیم ہوں، جو ضرورت مند ہوں، جو مسافر ہوں، ان کو آپ دیں. یہ آپ کے مال میں ان کا حق ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے اور نہایت رنج و الم کا موقع ہے کہ ہم اپنے قرابت داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج قرابت داریاں سمٹتی چلی جا رہی ہیں اور رشتہ داریاں منتشر ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ دور کے رشتہ دار بھی اپنے لگتے تھے، اور اب رشتہ دار میں ناپا جا رہا ہے کون کس کے کتنے دور ہے، کتنا واسطہ ہے. نہیں دوستو، اسلام ہمیں اتحاد کا سبق دیتا ہے، ہمارے معاشرے کو متحد کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں میں طہارت بھرنا چاہتا ہے. اور جہاں قرابت داری فطری نہیں ہوتی، اسلام وہاں بھی مواخات کا نظام بنا دیتا ہے تاکہ آپس میں سب ایک ہو جاؤ، مومن بھائی ہو جاؤ. مگر ہم
افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے اسٹیٹس کو دکھانے کا جو پلیٹ فارم ہے نا، جہاں ہم اپنا اسٹیٹس دکھاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہم رشتہ داروں کے سامنے ہی اپنا اسٹیٹس دکھاتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے ہی اپنی مالداری کو دکھاتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے ہی ہم اپنے غرور کو درج کرواتے ہیں۔ ہماری نخوت، ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہماری غفلت اور لاپرواہی کسی اور کے سامنے نہیں، سب سے زیادہ اس کے شکار ہمارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہمیں کمزوروں کی مدد کرنا چاہیے، مگر ہم مدد کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر کمزور طاقتور ہو جائیں گے تو ہم کس کے سامنے غرور کریں گے؟ اگر رشتہ دار جاہل سے پڑھ لیں گے تو ہم کس کے سامنے اپنے علم کی نخوت پیش کریں گے؟ ہمارا سلوک ہمارے قرابت داروں سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک آدمی ہائی وے پر اپنی لگژری گاڑی سے چلا جا رہا ہے اور ایک دور سے آنے والا مسافر جو اس کو جانتا نہیں، اس کی لگژری گاڑی کا کوئی اثر قبول نہیں کرے گا، اس کے دل پہ ذرا بھی کچھ نہیں گزرے گی، اس لیے کہ جو قریب نہیں ہے وہ کیا جانے کہ تم کتنے بڑے وی آئی پی ہو اور تم کتنے بڑے اسٹینڈرڈ ہو، مسافروں کو تم سے کیا لینا دینا؟ ہائی وے پہ تو روز گزرتی ہے، لیکن نہیں، ہمارا اسٹیٹس، ہمارے رشتہ دار وہی پلیٹ فارم ہے۔ رشتہ داروں کے سامنے ہم اپنا اسٹیٹس دکھاتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے ہم اپنا تکبر دکھاتے ہیں، رشتہ دار ہی ہمارا تکبر دیکھ سکتے ہیں، باقی دنیا میں کسی کو تکبر دکھاؤ گے تو کوئی تمہارا تکبر دیکھے گا نہیں۔ تو سلوک کرنا چاہیے تھا، عاجزی کرنی چاہیے تھی، تواضع کرنی چاہیے تھی، اپنے کو اتنا آسان بنانا چاہیے تھا کہ ہر رشتہ دار بلا تکلف تم تک پہنچ جائے، لیکن اپنے کو اتنا لوگوں نے سخت بنا لیا، اتنا اسٹیٹس والا بنا دیا کہ بیچارہ غریب رشتہ دار گھر آنے سے ڈرتا ہے، بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے نا نیچرل حالت؟ آج ہمارے معاشرے کی یہی حالت ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بلا وجہ شکایتیں ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے سے دوریاں ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کھوکھلا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہم رسول کے فرمان سے دور ہو رہے ہیں، ہم قرابت داری کے جو اصول قرآن نے متعین کیے ہیں، حسن سلوک کے، اس حسن سلوک سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھو، ایک غریب آدمی ہے، وہ تو کسی مالدار سے حسد کرے گا، آپ کا انداز دیکھے گا، اسی میں معاشرہ گڑبڑ ہوتا ہے، وہ بھی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، آپ کی برابری جیلسی میں، حسد میں، ایک رات میں وہ بھی امیر ہونا چاہتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو آپ اپنے رویے سے اس کو جلد باز بنا دیتے ہیں، آپ اپنے رویے سے اس کو جلد باز بنا دیتے ہیں، جو کہ اس کے اندر جو ہین بھاونا ہوتی ہے، جو انفیریئر وہ محسوس کرتا ہے، جو احساس کمتری کا وہ شکار رہتا ہے، اس چکر میں وہ حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم بھی اس کے برابر ہو جائیں۔ آج سارا معاشرہ اسی کی لعنتوں سے منتشر ہے کہ ہم سلوک نہیں کرتے، پھر سامنے سے جو سلوک ہوتا ہے وہ جیلسی کا، حسد کا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ہاتھ میں قانون کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے اور غلط رویہ اپنایا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ بتاؤ، آپ سے حسد کون کر سکتا ہے؟ فطرت کے اعتبار سے انسان سے حسد کون کرے گا؟ کوئی اس کا دوست کرے گا، دوست ہی کرے گا، اور کوئی اس کا قریبی کر سکے گا، کوئی رشتہ دار حسد کرے گا، کوئی پڑوسی کرے گا، کوئی وطن کا کرے گا، کوئی اپنا کرے گا۔ عام مسافر تم جا رہے ہو، تم سے کائے کوئی حسد کرے گا؟ ایک بس میں تم سارے لوگ جا رہے ہو، ساری سیٹ پر بیٹھے ہو، وہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن زندگی کے جس گاڑی میں بیٹھ کر کے رشتوں کے ساتھ آپ جا رہے ہو، اس میں کوئی آپ سے حسد کرے گا، کوئی جلن کرے گا، کوئی آپ کی غیبت کرے گا، کوئی آپ کی چوری کرے گا، کوئی آپ سے جلے گا، کوئی آپ کے لیے دشمنی کرے گا۔ تو آپ کی ذات کا دشمن کوئی اپنا بنے گا، آپ سے حسد کرنے والا کوئی اپنا بنے گا، آپ سے جلنے والا کوئی ضرورت مند بنے گا، آپ کا مال چرانے والا کوئی ضرورت مند بنے گا۔ اسلام نے وہ پاکیزہ نظام دیا ہے کہ قرابت داروں کو اپنے غرور کرنے اور اپنے تکبر کرنے کی آماجگاہ نہ بناؤ، بلکہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جس کو تمہارے ساتھ
سلوک کی مٹھاس ملتی رہے گی، جو تمہارے سلوک کی وجہ سے توانا ہوتا رہے گا، تندرست ہوتا رہے گا، کامیاب ہوتا رہے گا۔ جو قرابت دار تم سے فائدہ اٹھائے گا وہ تمہارے لیے برا نہیں سوچے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا نظر آئے گا، تمہارے لیے وہ دعائیں کرتا نظر آئے گا۔ اب قرابت داروں کے سامنے غرور مت دکھاؤ، ان کی مدد کرو۔ جب تم ان کی مدد کرو گے تو ان کا فائدہ ہوگا، جب ان کا فائدہ ہوگا تو وہ سوچیں گے ارے اس آدمی کو اللہ رکھے، اس کی وجہ سے میرا بڑا فائدہ، اس آدمی کو اللہ صحت دے، اس کی وجہ سے بڑا فائدہ، اسے مال دے، اس کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ۔ تو دوستو اپنی ذات کو فائدے سے جوڑو، بنجر درخت مت بنو۔ جس پھل کے قریب ہی لوگ آگے پیچھے رہتے ہیں، ببول کے پاس کوئی جو ہے بھیڑ نہیں لگاتا، اور وہاں پتھر بھی آتے رہتے ہیں توڑنے کے لیے، اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پھلدار درخت پر پتھر آتے ہیں، اور جس شاخ پر پھل لگے رہتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے۔ جسے جھکا دیکھو، اینٹھا نہ دیکھو، تنا ہے اپنوں کے درمیان، جسے جھکا دیکھو سمجھ جاؤ یہ پھلدار ہے، اور جسے کھڑا دیکھو سمجھ جاؤ کانٹے ہی کانٹے ہیں، پھل نہیں ہیں اس میں۔ اب دیکھو، اب جب آپ پھلدار رہیں گے تو پتھر بھی آئیں گے، پتھر آئیں گے، مگر پتھر اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ میں پھل لگا ہے، خوش ہو جائیے۔ جہاں پتھر نہ آئیں وہاں فکر کرنے کی بات ہے، اور جہاں پتھر آ رہے ہیں خوش ہوئیے کہ آپ میں کچھ ہے، آپ میں کچھ ہے۔ ایسے ہی کوئی نہیں حسد کر رہا ہے، ایسے ہی کوئی نہیں جلن کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو کہ تم سے حسد کرنے والے، جلن کرنے والے موجود ہیں، وہ جلن کرتے رہیں، وہ حسد کرتے رہیں، وہ پتھر پھینکتے رہیں، لیکن تم اپنے سلوک سے باز نہ ہو۔ درخت کا کام ہے سایہ دینا، پھل دینا، ہم مٹھاس تقسیم کرتے رہیں گے، لوگ نفرت کریں یا کدورت رکھیں، لیکن سخی کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی سخاوت سے باز نہیں آتا۔ اسی لیے سرکار نے اسی لیے سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت سلوک کرتے ہیں، مگر یہ رشتہ دار ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا کہ رشتہ داروں کے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسرے کے ہاں تو بڑی سب کی اہمیت ہے، اپنے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہوتی ہے رشتہ داری اور قرابت داری میں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو تمہاری اہمیت نہ کرے، جیسے آپ کہہ دیتے ہیں نا ان سے کیا مطلب، میرا نہیں کہا بولا میں کیوں ایسا کروں، انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا کروں، انہوں نے شادی میں نہیں پوچھا میں کیسے پوچھوں، وہ میرے یہاں نہیں آئے تو میں کیسے جاؤں، یہی ہے نا برابری۔ سرکار سے جب صحابی نے عرض کیا کہ رشتہ دار میری بات کی اہمیت، میں سلوک پہ سلوک کیے جاتا ہوں، اس کے باوجود وہ ستم پہ ستم کیے جا رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تم حسن سلوک کرتے رہو، وہ کیا کرتے ہیں وہ مت دیکھو، تم حسن سلوک کرتے رہو۔ رشتہ دار اگر تمہارا برا بھی چاہیں تو برا کرنے دو، تم اچھے ہو اچھا کرتے رہو، اچھا کرو گے اچھا نتیجہ ملے گا۔ تو دوستوں اچھا کرنے والے صرف اچھا کرتے ہیں۔ اب ہم بھی انہی کی طرح ٹھان لیں جو غلط لوگوں کی طرح، تو ہمارے رشتہ دار اور ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ مفاد سے وابستہ ہو گئے، پروفٹ اور فائدے سے، بینیفٹ سے وابستہ ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے قلعے کا کام کریں گے۔ کس چیز کا کام کریں گے؟ قلعے کی جو دیوار ہوتی ہے اس سے شہر کی حفاظت ہوتی ہے، تو ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے سلوک اور اپنے احسان کے ذریعے۔ تمہارا پڑوسی مطمئن ہے اور تمہارا رشتہ دار مطمئن ہے اور تم سے خوش ہے، تو اس رشتہ دار کو تمہارے لیے کوئی خرید نہیں پائے گا، اور اس پڑوسی کو تمہارے لیے کوئی دشمنی پہ تیار نہیں کر پائے گا۔ تو پہلے اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کو خوش کرو دوستوں، اور اقربین میں سب آ جاتے ہیں، ماں باپ سے لے کر سب اقربین میں آ جاتے ہیں، یہ قربا سب ہیں، سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ جو قریب ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا اور جہاد کی فضیلتیں بتائی کہ جہاد میں یہ فضیلت ہے، جنت ملے گی، بہشت ملے گی، خلد ملے گی، فردوس ملے گی۔
اب سارے صحابہ جوق در جوق اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں آئے, رجسٹریشن کرایا, آگے بڑھے. سرکار کی بارگاہ میں آئے, حاضری درج کرایا, آگے بڑھے. سب کو سرکار جاؤ بالکل میدان جنگ کی طرح. ایک صاحب آئے, کہا حضور مجھے اجازت دے دیجئے. کہا نہیں, تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہارے گھر میں کوئی ہے, رشتے میں قریب میں کوئی ہے؟ کہا ہاں میری ماں ہے. کہا تمہاری ماں ہے نا؟ کہا ہاں. کہا بس جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنی ماں کی خدمت کرو, تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ سرکار دو عالم کیسی بلیغ نظر رکھتے تھے اور کیسا علم ان کا تھا کہ آپ نے سب کو جہاد کی طرف بھیجا اور اس سے کہا کہ تم اپنے ماں کی خدمت کرتی رہو. کیوں؟ کیونکہ سرکار کو معلوم تھا کہ اس کی ماں ضعیفہ ہے, بیمار ہے, اس کی پرسان حال کوئی ہے نہیں. جب یہ جہاد پہ چلا جائے گا تو پھر اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو تم اپنے ماں کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد ہے. تمہارے لیے جہاد میدان جنگ میں, کچھ لوگوں کا جہاد میدان جنگ میں ہے. وہ قتل کریں گے, خون بہائیں گے, تلواریں چلیں گی, جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے میدان جنگ میں جائیں گے, تب مجاہد کہلائیں گے. اور یہ رسول کے فرمان کے مطابق ماں کے قدموں سے لگا رہے گا, یہ اپنے ماں کے قدموں میں مجاہد نظر آئے گا. ماں کے قدموں میں مجاہد نظر آئے گا, یہ اپنے ماں کے قدموں میں مجاہد نظر آئے گا. جنت کی فکر نہ کرو, تمہیں ماں کے قدموں میں جنت ملے گی. ایک صاحب اور آئے سرکار کی بارگاہ میں, اسی طریقے سے اذن جہاد لینے. سرکار نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ تو کہا میری ماں زندہ نہیں ہے. کہا اور کوئی؟ کہا میری خالہ ہے. کہا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو, جاؤ اپنے ماں کی, بہن کی خدمت کرو, خدمت کرو, اور اسی خدمت میں تمہیں جنت مل جائے گی. بات سمجھنے کی ہے دوستو, اور کتنی لطف کی بات ہے. سرکار کی کیسا کرم ہے کہ ایک جنت تلوار کے سائے میں مل رہی ہے. وہاں جاؤ گردن کٹاؤ تو جنت ملے گی, اور یہاں قرابت داری کی خدمت کرو تو یہاں جنت ملے گی. عقل پوچھتی ہے یہ جنت ہے کہاں؟ عقل پوچھتی ہے یہ جنت ہے کہاں؟ بدر و احد میں, خیبر و خندق میں, یا رشتے کی محبت میں؟ عقل جواب سوال کرتی ہے تو عشق جواب دیتا ہے سنو, نہ جنت یہاں ہے نہ جنت وہاں ہے. نہ جنت یہاں ہے اور نہ جنت وہاں ہے. جنت تو رسول کی زبان میں ہے, وہ کہیں کہ میدان میں جنت ہے تو میدان میں جنت ہے. وہ کہیں ماں کے پاس, خالہ کے پاس جنت ہے تو خالہ کے پاس جنت ہے. تو جنت تو رسول کی رضا میں ہے, جنت تو رسول کی پیروی میں ہے. رسول کی پیروی نہ ہو, اگر وہ آدمی کہتا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں جہاد میں ضرور شریک ہوں گا, میں جہاد میں شریک ضرور ہوں گا, ماں کے قدموں کے پاس, خالہ کے قدموں کے پاس نہیں رہوں گا, تو قسم خدا کی چاہے جس طریقے سے وہ قتل ہوتا, وہ میدان جنگ میں جاتا, وہ خون بہاتا, مگر وہ جنتی نہ ہوتا. وہ سب ہوتا مگر جنتی نہ ہوتا. چونکہ جنتی ہونا تو اتباع رسول میں ہے, رسول کی پیروی میں ہے, رسول کی اطاعت میں ہے, رسول کی فرما برداری میں ہے. تو جنت رسول کی اتباع سے ملتی ہے, جنت رسول کی پیروی سے ملتی ہے, جنت رسول کی غلامی سے ملتی ہے. اے لوگوں آؤ ہم سب مل کر کے ایک عہد کریں, غلامی مصطفیٰ کا طوق اپنی گردن میں باندھیں, اطاعت مصطفیٰ کو اپنا شعار بنائیں, اتباع رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یقین کرو کہ جنت تمہارے قدموں سے لپٹی نظر آئے گی. شرط یہ ہے محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
رسول کی محبت اور رسول کی اطاعت چھوڑ کر کے جنت نہیں مل سکتی، اطاعت میں ہے۔ اب آپ دیکھو کہ اطاعت کیا ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے کہا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہی ہے کہ اپنے اقربا کی قریبی لوگوں کی، رشتہ داروں کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کے لیے ریلیف کا کام کرو۔ یہ مت سوچو کہ کوئی رشتہ دار تم سے بڑھنے نہ پائے، یہ مت سوچو کہ کوئی تم سے چھوٹا ہے، یہ سوچو کہ ہمارا معاشرہ اگر توانا اور تندرست ہو گیا تو سب کی طاقت سے ہم طاقتور ہوں گے، سب کی اچھائی سے ہم اچھے ہوں گے۔ جس طریقے سے ایک مال کے ذریعے اپنے معاشرے کو درست کرنا ضروری ہے قرابت داروں کے اصول کے اعتبار سے، اسی طریقے سے تمہیں اپنے قرابت داروں کی دینی زندگیوں کی بھی ذمہ داری حاصل ہونی چاہیے کہ ان کی اصلاح اور ان کے عمل اور ان کے دینی ترقی کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کون سے راستے متعین کر رہے ہیں۔ تو ذوی القربا پر خرچ کرو، مال کی محبت کے موجود قرابت داروں پہ خرچ کرو، والیتاما اور یتیموں پہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ، یتیموں پہ خرچ کرنا سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ یتیم کے سر پر رسول پاک نے دست شفقت رکھا، رو رہا ہے۔ رسول نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے اور عید کا دن ہے، سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، واقعہ سنا ہوا ہے، مگر عبرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کی چاشنی کو محسوس کرتے ہوئے پورا اسلام 1400 سال پہلے باتیں وہی بتائی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا دل بیدار کب ہوتا ہے، جاگتا کب ہے۔ صرف یہ نظریہ چھوڑ دو مزہ آ گیا، تقریر میں مزہ آ گیا، تقریر میں مزہ آ گئی، صرف یہ نہیں، اپنی زندگی میں مزہ آیا کہ نہیں یہ دیکھنے کی کوشش کرو، اپنی حیات کے رخ کو پھیرو۔ یہ لطیفہ گوئی نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامے کا اسٹیج نہیں ہے، یہ کوئی فلم و سنیما ہال کا پردہ نہیں ہے کہ تم دیکھ کر کے چلے آئے اور انجوائے کر لیا، اب تمہاری زندگی سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ذکر کا اسٹیج ہے، یہ ان کے ذکر کا اسٹیج ہے۔ یہاں کا ایک ایک لفظ جو ہے اپنے سینوں میں چراغوں کی طرح جلا لو، پتہ نہیں زندگی کے کس ظلمت کدے میں ان الفاظ کے چراغ تمہیں روشنی عطا کر کے چلے جائیں۔ ان چراغوں کو اپنے اندر رکھنا، ان چنگاریوں کے اپنے اندر رکھنا، اپنے اندر وہ کیفیت رکھنا۔ یتیموں کو سرکار نے نوازا، شکایت یہ نہیں کوئی اچھا جاؤ بیٹا چلو ٹھیک ہے، سن لیا غم، کسی کا دکھ سن لیا راستے میں، ہم نے دکھ سنا، اچھا بڑے افسوس کی بات، کیا بتائیں، چل دیا آگے۔ کچھ کر سکتے تھے نہیں کیا، کچھ ساتھ دے سکتے تھے نہیں کیا، کچھ ہیلپ کر سکتے تھے نہیں کیا، کیونکہ ہم غم سنتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اپنی لائف کی فکر ہے، صرف اپنی زندگی کی فکر ہے۔ سرکار نے فرمایا غم مت کرو، تم یتیم ہو تو یتیموں کا درد سمجھنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے مجھے یتیم بنایا تھا، اللہ نے مجھے یتیم بنایا تاکہ میں یتیم ہو کر کے یتیموں کا درد جانتا ہوں۔ تم شکایت مت کرو، درد انگیز مت ہو، غمزدہ نہ ہو بیٹا۔ آج تمہارے والدین نہیں ہیں، والدین ہوتے تو تمہاری عید والدین کے ساتھ ہوتی، مگر آج تمہاری عید حسنین کے ساتھ ہوگی، حسن و حسین کے ساتھ ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یتیموں پر اتنا کرم کیا ہے، اور اسی کرم کی بات قرآن کہہ رہا ہے، تو رسول تو سب سے پہلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ یتامہ، یتیم ہر اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جو مفلس ہو، نابالغ ہو، یتیم ہو گیا ہو، اس کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ ایسے یتیم نہیں ہوں گے کہ باپ مرا ہے اور پوری کائنات چھوڑ کے گیا ہے، جی نہیں۔ جو یتیم جو دینے والے ہیں، جن کو مستحق ہیں، وہ ایسے یتیم نہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو یتیم وہ ہے، یتیم کی یہ تعریف ہے، ان کو دو، یتیموں پر کرم کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو،
ان کے رنج و غم کو دور کرنے کی کوشش کرو. محبت اور شفقت کے ساتھ جب بھی کسی یتیم کو دیکھو تو ان کے اوپر اپنی محبت کے ساتھ ہاتھ رکھ دو، اور یہ یاد رکھو ساتھ میں کہ سرکار نے ایسے ہی ہاتھ رکھا تھا یتیموں پر. اور اپنے اندر ان کی محبت کو پیدا کرو. یتیم پر کمنٹ مت کرو. والمساکین، اور مسکینوں کو دو. مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے. ایک بات اور بتا دیں، مسکین اسے نہیں کہتے جو کھجور دو کھجور لے کر کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مسکین نہیں ہے جس نے اپنی ایک عادت ہی بنا لی ہو مانگنے کی، اور جو اپنا لبادہ ہی مسکینوں کی طرح بنا لیتا ہے. بس مسکین کے لیے وہ ضرورت، اپنا حال نہ دکھائے کہ میں مسکین ہوں، بلکہ اپنی ضرورت، جو اس کی ضرورت ہو آپ محسوس کریں کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، پہننے اوڑھنے بچھانے رہنے کھانے پینے کی، اس کی مدد کیجیے. آپ ڈھونڈیے، پتہ لگائیے، دیکھیے، اندازہ لگائیے، تحقیق کیجیے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایسا دے دیجئے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوئی. اس طرح اس کو دے دیجئے. مسکینوں کو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں نہ جانے کتنے مسکین ہیں، عزت نفس کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی اپنی غیرت کو بیچ کے فوراً ہاتھ دستے سوال پھیلا دے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ضرورت مند ہیں لیکن بولتے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مسکینوں کو پہچاننے اور جاننے اور ان کا پتہ لگ جائے، معلوم ہو جائے تو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ مسکینوں کو دینے کا بہت بڑا اجر ہے. مال اور زندگی اور حیات اور عبادت سب چیزوں میں برکتیں ہوتی ہیں. والمساکین وابن السبیل، اور مسافروں کو. ایسا مسافر جو ضرورت مند ہو، جہاں بھی ہے وہ ضرورت مندی ضروری ہے اس میں. مسافرین کو جو اپنے مال سے بعید ہو، اور ایسا بھی مسافر اس میں چل جائے گا کہ مالدار تو ہو، اب ایٹ دیٹ ٹائم اس کے پاس کچھ نہیں، وہ اپنے مال سے دور ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی بھی آپ مدد کریں. اور ایک ضرورت مند مسافر ہے، اس زمرے میں مہمان بھی ہے. اگر کوئی مہمان آپ کا آ جائے اور وہ بھی ضرورت مند ہے اور اپنے مال سے دور ہے یا اس کی کیفیت یہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ، ابن السبیل کو مہمان بھی کہا گیا ہے. عربی کی لغت میں ایک کہاوت ہے ابو الطریق. ابو الطریق مانے راستے کا باپ، تو اس کو ڈاکو کو ابو الطریق کہتے ہیں، اور ابن السبیل کو مسافر کہتے ہیں کہ راستے کا بیٹا. تو راستے کا بیٹا مسافر ہے اور راستے کا باپ جو ہے وہ ڈاکو ہے. یہ عربی جو ہے لغت کی کہاوت ہے، اصطلاح ہے. تو مسافروں پر خرچ کرو، اپنے مال کو مسافروں پہ خرچ کرو. بہت سے مسافرین ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزرتے رہتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خوب سے خوب تر مدد کریں. والسائلین، اور مانگنے والوں کی. کس کی؟ مانگنے والوں کی، دستے سوال دراز کرنے والوں کی. اور دستے سوال جو دراز کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو ان کو سوال کرنے پر حالات نے مجبور کر دیا ہے، ان کو سائل کہتے ہیں. سائل کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حالات نے مجبور کر دیا ہو، تو اس مجبوری پہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اگر تمہارے سامنے کوئی مجبوری سے ہاتھ پھیلائے تو اس کو عطا کرو. مگر آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ فیشن بھی ہو گیا ہاتھ پھیلانے کا. جسے دیکھو ہاتھ پھیلائے نظر. سرکار کا ارشاد ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا شرعاً حرام ہے. بغیر ضرورت کے، مجبوری کے سوال کرنا شرعاً حرام ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ مال ملتا رہے، بڑھتا رہے، ہم مانگتے رہیں، وہ سوال نہیں کرتے، وہ انگاروں کا سوال کرتے ہیں. کس کا سوال کرتے ہیں؟ انگاروں کا سوال. تو اے مانگنے والوں،
ہر بات پہ ہاتھ پھیلا دینے والوں، برداشت بھی تو کوئی چیز ہے، صبر بھی تو کوئی چیز ہے، قناعت بھی تو کوئی چیز ہے، توکل بھی تو کوئی چیز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے حضرت ابراہیم کہ توکل کا یہ عالم کہ نارے نمرود میں ہے، فرشتے آ رہے ہیں کہ یہ تو آگ بجھا دیا جائے، کہا تم کیا ہو؟ میں آزمائش میں ڈالا گیا ہوں، آزمائش میں، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، بتائیے کچھ کیا جائے۔ کہا کہ جو مجھے اس آزمائش میں ڈال رہا ہے کیا اسے نہیں معلوم ہے جو تم چلے آئے ہو بتانے؟ وہ خوب جان رہا، سوال کرنے والے سے زیادہ جان رہا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ جو مجھے اس حالت میں دوست رکھنا چاہتا ہے، جو مجھے اس حالت میں دوست رکھنا چاہتا ہے، اگر دوست کی یہی مرضی ہے تو پھر کچھ اور مانگنا یہ توکل کے خلاف ہے، یہ دوستی کے خلاف ہے، یہ عشق و محبت اور وفاداری کے خلاف ہے۔ دوستو کیا نتیجہ ملا؟ نتیجہ کیا ملا پھر کہ حضرت ابراہیم کا مقام خلت کیسا بلند ہو گیا؟ تو فوراً سوال نہیں، کچھ بھروسہ بھی کرو اللہ پر، چھوڑو، توکل کرو، استغنا اپناؤ، بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رہو، دنیا کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت پر ہاتھ پھیلانے والوں باز آؤ۔ جو اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑی وعید کیا ہوگی؟ انگارے کہاں کے ملیں گے؟ اب یہ جہنم کے انگاروں کی یا دنیا میں فتنوں اور انگاروں یا ذلت کا سوال ہے۔ اب اس حدیث کی فصاحت و بلاغت بہت سے معانی کو اپنے اندر سمیٹ لے سکتی ہے۔ انگاروں کا سوال کرتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی ناحق جو بھی سوال کرتا ہے، ناحق کوئی بھی سوال کا دروازہ، جو بھی سوال کا دروازہ، آپ کے مفہوم کے لیے مفہوم کے انداز سے بیان کروں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، جیسے ہی وہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی، فقر و محتاجگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سوال کر کے تم اپنی محتاجگی کا دروازہ کھولتے ہو، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو سوال کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، وہ زندگی بھر محتاج نظر آتے ہیں، اور جو قناعت کے ساتھ محنت کرتے ہیں وہ زمانے کے تاجدار نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری ایمانی حالت اور ایمانی کیفیت یہ ہو، جو لوگ متمول ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں، سائلوں کا خیال کریں، لیکن ایک خودداری یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہوں وہ فوراً سوال نہ کریں، یہ ان کے لیے ہے۔ مگر اگر آپ سے کوئی سوال کرنے ہی آ جائے، سوال کرنا ان لوگوں کے لیے قوی الاعضاء اور صحت مند تندرست کے لیے منع فرمایا ہے سرکار نے سوال کرنا۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، ایک پیالہ ہے۔ سرکار نے کہا چلو ٹھیک، اس پیالے کی بولی لگائی گئی صحابہ کے درمیان، اور اس پیالے کے پھر 2 درہم ملے۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 2 درہم ملے۔ اب جب 2 درہم مل گئے تو سرکار نے یہ نہیں کہا یہ 2 درہم لے جاؤ اور عیش کرو۔ سرکار نے کہا دیکھو، یہ 1 درہم لاؤ، جو فوری تمہاری ضرورتیں ہیں اس 1 درہم سے اسے پوری کر لو، اور 1 درہم میں جا کر کے رسی لاؤ اور کلہاڑی لاؤ۔ 1 درہم میں رسی لاؤ اور کلہاڑی لاؤ۔ وہ شخص گیا، لے کے آیا، ضرورت کے سامان گھر میں رکھا، آٹا وغیرہ، اور اس کے بعد کلہاڑی اور رسی پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ، اب تم جا کر کے اس سے محنت کرو اور اپنے کسب معاش کرو۔ پتہ کیا چلا کہ جب تک حالت بری ہے اگر کوئی مدد کر دے، اب مدد کرنے کے بعد یہ مت سوچو کہ پھر اگلے سال میں مدد لوں گا، پھر اس کے بعد بھی مدد لوں گا، میں مانگتا ہی رہوں گا۔ اس کو سوچو کہ اس بار تو ہم نے ہاتھ پھیلا کے مدد لے لیا ہے، پھر جو مجھے مدد مل گئی ہے اس میں میں ایسا انتظام کروں گا کہ کل پھر ہم کو دوبارہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ شریعت تم سے چاہتی ہے
یہ دین تم سے چاہتا ہے۔ مسلمان، آج مسلمانوں میں مانگنے والوں کی تعداد، بھیک منگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ مانگنے والے مسلمان، جتنے بھی پوری دنیا میں فقیر ہیں اس میں 99% مسلمان ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ کیوں؟ محنت سے یقین ہٹ گیا ہے۔ درگاہوں پر فقیر مسلمان، یہاں مسلمان، ہم 58 دے کے آگے خوش ہوتے ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے عاقبت بنا لیا۔ دیکھو کہ ضرورت مند کون ہے۔ پھر بھی اگر کوئی سائل آ جائے آپ کے دروازے پر آ جائے تو پھر بھی شریعت کی محبت یہ کہتی ہے، رسول کا ارشاد ہے، مانگنے والے کو دے دو۔ یہ تو اس کی طرف سے ہم نے بتایا کہ مانگنے والے کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، مگر جس کے دروازے پر آ گیا تو مانگنے والے کو کبھی سکت ہے نہیں ہے تو بات ہی الگ ہے۔ تو معذوری ہر چیز میں لاحق ہوتی ہے، لیکن اگر ہے کر سکتے ہو، ہیلپ کر سکتے ہو، جتنی کر سکتے ہو تو مانگنے والے کو ضرور دے دو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کا مال والے میں حق ہے، اگرچہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے۔ مانگنے والا گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے۔ اگر گھوڑے کو آج کل کے زمانے میں ترجمہ کر لو دوسرے زبان میں، تو اگر آج کوئی گاڑی سے آپ کے پاس آئے، اترا کار سے، وہ کہا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، تو آپ کہو گے کار سے آئے مانگ رہا ہے، تب بھی اس کو دے دو۔ یعنی دینے، اپنے دروازے سے کسی کو محروم لوٹاؤ نہیں، جو ہو سکے اس کی مدد کرو۔ یہ اور بات ہے کہ مانگنے والے کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زیادہ مانگنے کا کاروبار نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمائے، ایسا غنی کر دے، اور جب کبھی ضرورت مجبور کرے تو صرف اس مجبوری کو پوری کرے، باقی اسلام اور دین اور شریعت کے مطابق اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے اپنے پیر پر جلد سے جلد کھڑا ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، اور دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ لینے والے بننے میں ذلت ہی ذلت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے کا ہاتھ لینے والے کا ہاتھ ہے۔ تو الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ہمیشہ ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ والسائلین وفی الرقاب، وہ میں نے بتایا تھا آپ کو، اس لیے اس کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ قیدیوں کو، صعوبتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا، یہ بھی مال کو خرچ کرنے کا ایک مصرف ہے، اور اس میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس آدمی کو بھی بر حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور جنت کا پتہ ملتا ہے، جنت حاصل ہوتی ہے، خوشنودی رب ملتی ہے، جس نے نماز کو قائم کیا۔ کس کو؟ نماز کو قائم کیا۔ نماز کو چھوڑنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے دوستو۔ نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک، اسے ہلکے میں مت لو۔ اپنے قصیدوں سے خوش کرنے والوں، قصیدوں سے خوش ہونے والوں، سوچو کیا تمہیں حقیقت میں رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک پسند نہیں ہے؟ کسی کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کسی کے لیے مال و دولت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر نماز وہ تحفہ ہے کہ یہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے عمل سے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ جب ہم اپنے عمل سے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اور جب آپ رسول کے سامنے جائیں گے تو رسول احسان فراموش نہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا اصول ان کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ اور جب آپ ان کے سامنے جائیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کی آنکھیں ہوں گی تو آپ شرمائیں گے نہیں اپنے گناہوں پر، اور رسول آپ سے نظریں پھیریں گے نہیں۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے سجدے بنے ہیں، آپ کا عمل بنا ہے، سرکار پہچان لیں گے یہ وہ شخص آیا ہے جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، یہ امتی آیا ہے رات رات بھر عبادت کر کے، 5 وقت عبادت کر کے، نفل اور اذکار کر کے، اس نے جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ جس نے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک
تک پہنچائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہمیں رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے؟ نماز تو چھوڑنا تو آج ایک ایسا فیشن بن گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری بڑائی اور ساری بزرگی اسی میں ہے کہ نماز چھوڑ دیا جائے۔ نماز کا ترک، نماز کے چھوڑنے سے، جان بوجھ کر کے چھوڑنے سے آدمی کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ احتیاط کا جملہ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، الفاظ حدیث ہیں۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا یا چھوڑتا رہا، اصرار کرتا رہا، اس نے کفر کیا ہے۔ یعنی نماز چھوڑ کر کے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے، تقریب فہم کے لیے بھی اس کی جو اندر اس کا حکم ہے، اس خاصیت سے ہم کو علماء کرام نے واقف کرایا، ورنہ ظاہری الفاظ تو ہم کے بڑے خوفناک اور ڈرانے والے ہیں، مگر پھر بھی حقیقت ہے کہ کفر کے قریب ہم ہو جاتے ہیں نماز چھوڑ کر کے۔ ہم کفر کے، اب یہ بتاؤ کہ جب ہم کفر کے قریب رہیں گے، کفر کے، تو کیا جنت کے قریب رہیں گے؟ جب کفر کے قریب رہیں گے تو جہنم کے قریب رہیں گے، جب کفر کے قریب رہیں گے تو عذاب کے قریب رہیں گے، جب کفر کے قریب رہیں گے تو عذاب کے قریب رہیں گے، اور اگر نماز کے قریب رہیں گے تو ایمان کے قریب رہیں گے، جنت کے قریب رہیں گے، نبیوں کے قریب رہیں گے، ولیوں کے قریب رہیں گے، بزرگوں کے قریب رہیں گے۔ نماز قربت الہی کا ذریعہ ہے، نماز عماد الدین ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ہر بلڈنگ کا کوئی نہ کوئی کھمبا ہوتا ہے، اس شریعت اور دین کا کھمبا نماز ہے۔ پورا دین جو ہے اسی کھمبے پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کھمبا ہی نہ قائم کرو اور تمہارے اوپر شریعت کی چھت ٹنگی رہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کو نہ چھوڑنا دوستو، یہ تحفہ معراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحفہ معراج، اللہ کا دیا ہوا تحفہ اور محبوب کو ملا ہوا تحفہ۔ محبوب نے تمہیں دیا، کتنی خوش نصیب ہو۔ تم ابھی کوئی تحفہ کسی بڑے آدمی سے پا جاؤ تو صرف اپنے مکان میں سجا کے رکھو گے کہ دیکھو فلاں منتری نے دیا ہے، فلاں بڑے آدمی نے دیا ہے۔ کسی کو دو گے نہیں، نہ شیلڈ دو گے، نہ کوئی اعزازی سند دو گے، سب سجا رہے گا، صرف تم دیکھو۔ کیونکہ تحفہ جو جس کو ملتا ہے وہی رکھتا ہے، وہی اس کی آئیڈینٹی، تشخص ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی بڑائی ہے۔ مگر کتنی خوش نصیبی ہے کہ رسول کو جو تحفہ ملا وہ آپ کو مل گیا۔ اللہ نے اپنے سب سے پیارے بندے کو دے دیا، اس سب سے پیارے بندے نے سارے بندوں میں وہ تحفہ بانٹ دیا۔ نماز اللہ کا تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لامکاں کی وادیوں سے تشریف لا رہے ہیں تو بتاؤ کہ رب ذوالجلال کی رویت کے بعد، وہ جلوہ دیکھنے کے بعد کتنی دل کو بے قراری رہے گی۔ محبوب کا جلوہ سامنے دیکھ لینے کے بعد پھر جب اس جلوے سے اوجھل ہو، اور جس طرح سے دیکھ لیا ہے اس کیفیت سے جب اوجھل ہوگے تو کس طرح سے دل کو تسکین ملے گی، کیسے دل کو سکون ملے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کو تحفہ دے دیا، یہ 5 وقت کی نمازیں لے کے چلے جاؤ۔ اور وہ تفصیلات 50 وہ ایک الگ موقع کے لیے ہیں۔ یہ تحفہ صلاۃ لے کے چلے جاؤ، اے مصطفیٰ یہ ذکر ہے میرا، یہ قرب ہے میرا، یہ تمام بندگی ہے میری، اسی بندگی کے ذریعے تم مجھ سے روز قریب رہنا، روز دیدار کا مزہ لینا۔ جب تم سجدے میں رہو گے تو مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہو گے۔ سجدہ اتنی بڑی دولت ہے دوستوں، کسی بھی چیز میں اتنی جلدی نہیں کہا گیا کہ یہ کرو تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، وہ کرو تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، لیکن یہ نماز وہ چیز ہے کہ کہا گیا وسجد وقترب، سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اب جو رب سے قریب ہونا چاہے اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے، اس لیے کہ سجدہ رب سے قریب کرتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، نماز کا خیال رکھو۔ اور آپ کو بتائیں
یہ طریقت کی منزلیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ بغیر نماز کے طے ہو جاتی ہے، بس یہ اصلاحی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ نماز کو چھوڑنے کا ہی شیوا بنائے ہوئے ہیں اور اپنے کو کسی بڑے ملامتی بزرگ سے کم نہیں سمجھتے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کعبہ میں اور بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شیخ صاحب، پیر صاحب آئے تھے اسی ٹائپ کے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب وہ فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، ایک دن کی گئی، دوسرے دن کی گئی، تیسرے دن کی گئی۔ مرید نے پوچھا حضور بڑی اندھیر کر دی آپ نے، ایک کو ٹائم آپ نے نماز نہیں پڑھا، اور یہ ایک وقت بھی نماز ہم نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ جو ہیں ایسے پیر صاحب ہیں؟ تو پیر صاحب جو تھے وہ وہی تھے چھوڑ کر کے فضیلت گرانے والے۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، میں بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہوں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ مرید نے بھی جلبلا کے جواب دیا، حضور ناشتہ تو یہاں، کھانا تو یہاں، دعوت یہاں، اور نماز کعبے میں؟ تو نماز بھی وہیں، کھانا بھی وہیں کھا لیا کرو، چکن مٹن سب ادھر، اور سجدہ کعبے میں، تو سجدہ بھی وہیں کر لیا کرو۔ تو طریقت ایسی دنیا کا نام نہیں ہے جہاں سجدے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جہاں نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اس کا نام طریقت نہیں ہے۔ یہ گمراہ صوفی، ان کا صوفی کہنا بھی حرام ہے۔ یہ ارتکاب کبائر کرنے والے، یہ جاہل نماز چھوڑ کر کے کہتے ہیں سارے ہوش و حواس میں۔ اب کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، مجذوب ہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن جو بھی غیر مجذوب بغیر نماز پڑھے اپنے کو پیر اور رشد و ہدایت ہونے کا دعویٰ کرے، سمجھ جاؤ یہ سب فاسق و فاجر و گمراہ گر ہے۔ بغیر نماز کے کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ تحفہ معراج ہو، رسول کو ملا ہو، ہمیں 5 رسول کے اوپر 6 نمازیں فرض، تہجد کی بھی رسول پر فرض۔ رسول ایسا پڑھیں کہ ورم آ جائے، رسول ایسا پڑھیں کہ رات بھر سجدہ کریں، رسول ایسا پڑھیں کہ حضرت عائشہ کو گمان ہو کہ روح نکل گئی، اور ان کے نائب ہونے کا دعویٰ کرنے والے سوچیں کہ بغیر پڑھے ہو گیا۔ جی نہیں، نماز سے دوری ہماری سب سے بڑی محرومی ہے۔ آؤ ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے مسجدوں کو اور اپنے گھروں کو ہم سجدوں سے آباد کریں گے، اپنی پیشانیوں پر نماز کا نور لائیں گے۔ نماز پڑھو گے تو ترقی ہوگی، نماز پڑھو گے تو کامیابی ملے گی، نماز پڑھو گے تو صبر آئے گا، نماز پڑھو گے تو طمانینت حاصل ہوگی، نماز پڑھو گے تو قلب کا سکون ہوگا، نماز پڑھو گے تو بے خوف ہوگے، نماز پڑھو گے تو خشیت ہوگی۔ یہ سب نماز کی دولت ہے۔ نماز جب پڑھو گے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس دروازے سے بھی جاؤ۔ نماز کامیابی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو پھر یاد رکھنا، پھر اس نماز کو بچانے کی تدبیر کرنے لگنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو طمانینت قلبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہ لگے کہ نماز پڑھنے نہیں گئے ہو، تم اٹھا بیٹھک کرنے گئے ہو، سرکس دکھا رہے ہو۔ دل کے حضور کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، نہایت اچھے انداز و قرات و سکون کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور نماز ادا کرنے جاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم کس کی بارگاہ میں آئے ہو۔ دنیا داروں کی چوکھٹ پہ تھر تھرانے والوں، نماز میں حاضر ہو۔ بزرگان دین ہمارے اسلاف جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا آپ کے چہرے پہ خوف کا نشان کہاں ہے؟ اے زین العابدین، آپ کا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ امام زین العابدین بتائیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں، آگ لگ گئی،
اور آگ لگنے کے بعد لوگوں نے جا کر کے کہا نماز مکمل ہوئی، کا حضور آگ لگ گئی تھی، آپ کو نماز چھوڑ دینا چاہیے تھا، آگ میں جل جاتے کیا ہوتا، خطرہ ہو جاتا کہ نہیں؟ کہا سنو، مجھے جہنم کی آگ کی فکر تھی، مجھے جہنم کے آگ کی فکر تھی۔ آگ سے ڈرنے والوں ذرا جہنم کی آگ کو بھی دیکھو کہ کس طریقے سے مہیب اور خطرناک ہے، ہم سب کو جلا دینے والی ہے۔ جہنم کے آگ سے بچنا ہے تو نماز پڑھو۔ حضرت اویس قرنی، ان سے زیادہ دیوانگی کس کی آئے گی؟ یہ دیوانے بتاتے ہیں اپنے کو نماز چھوڑ کر کے۔ کتنے بزرگان دین مشائخ کرام حالت جذب میں آتے، لیکن جب نماز میں کا وقت آتا تو ہوش میں آ جاتے تھے۔ حضرت اویس قرنی دیوانگی کے عالم میں پھر رہے ہیں، ان کے اوپر جذب کا عالم طاری ہے، دیوانگی۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کی دیوانگی آپ کو تو معلوم ہے، ان کی دیوانگی کے آگے زمانہ انگشت بدندہ ہے۔ کیسا عاشق تھا جو ہجرت میں تڑپتا رہا، عشق کی تسبیح پڑھتا رہا، محبت کا انداز اختیار کرتا رہا۔ حضرت اویس قرنی دیوانگی میں ٹہل رہے ہیں، اور جب دیوانگی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں تو لوگوں نے، بچوں نے ان پر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ ایک طرف پتھر کھا رہے ہیں، ایک طرف دیوانگی سے ٹھہر رہے ہیں، اور جب پتھر آ کے لگتا تو حضرت اویس قرنی رک جاتے، کہتے اے لوگوں، اے بچوں، مجھے بڑے بڑے پتھر مت مارو، مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، مجھے بڑے بڑے پتھر مت مارو، مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ پوچھا کسی نے کیا آپ کی دیوانگی بس کام آ گئی؟ بڑے پتھروں سے آپ ڈر گئے؟ کہا نہیں، بڑے پتھروں سے جب مارتے ہو تو وہ میرے خون کو بہا دیتا ہے، اور جب وہ خون بہا دیتا ہے، جب خون بہہ جاتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب خون بہہ جاتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پتھر بھی کھاؤں اور میرا وضو بھی نہ ٹوٹے، میں تمہارے پتھر بھی کھاؤں اور میرا وضو بھی نہ ٹوٹے۔ ایسی دوستو، یہ دیوانگی پیدا کرو، ایسے دیوانے ڈھونڈو، ایسے دیوانوں کے پیچھے چلو، اس طرح کی دیوانگی ہوگی۔ شریعت نہیں چھوٹ رہی ہے، بڑے پتھر اس لیے نہ مارو کہ میرا وضو ٹوٹ جاتا۔ دوستو، مثال ہے ہمارے اسلاف کی، یہ بزرگان دین کی مثال ہے۔ فاطمہ زہرا بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، مگر نماز ان سے نہیں چھوٹ رہی ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے تو رات کے ہی سجدے کی قلق باقی ہے کہ مولا اس سرد رات میں، رات اتنی، جبکہ سرد رات کی رات جو ہے بڑی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے، مگر اس رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنایا کہ فاطمہ دل بھر کے اپنا سجدہ نہ کر سکی؟ فاطمہ کے لیے رات چھوٹی بن جائے، اور آج ہم نے اپنی راتوں کو نمازوں سے نہیں، خرافاتوں سے سجا کر کے رکھا ہے۔ عورت، مرد، بچے، بوڑھے ہدایت کی روشنی حاصل کریں اور نماز کے لیے تیار ہو جائیں، نماز کی پابندی کریں، نماز سے اپنے سجدوں، اپنی جبینوں کو روشن کریں، اپنی مسجدوں کو بھریں۔ تمہاری مسجدوں کی صفیں تم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آؤ، تم سے کہا گیا تھا واقام الصلاۃ، تو جس نے نماز کو قائم کیا، نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسے مسلسل پڑھتے رہنا، اس کا نظام بنا کے رہنا، اس کی تحریک بنا کر کے رہنا۔ عورتیں اپنے گھروں میں سجدہ ریز ہوں، مرد مسجدوں میں ہوں، یا جہاں بھی تمہیں موقع ملے نماز پڑھو، با جماعت بھی پڑھو، بغیر جماعت کا بھی پڑھو، نماز تم نہ چھوٹے، رات اور دن گزرتی رہے اور تم سے سجدے ہوتے رہیں۔ جیسے جیسے تم نماز میں جھکتے رہو گے، ویسے ویسے تم دنیا میں بلند ہوتے رہو گے۔ جو اللہ کے بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے وہ زمانے پہ چھاتا رہتا ہے۔ ہم سے ہمارے سجدے چھوٹے ہیں، تب ذلت و رسوائی نے ہمارا دامن تھاما ہے۔ دوستو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کی طرح نماز قائم کرنے، نماز بچانے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتہ داروں، قرابت داروں، سائلین سے، مسکینوں سے، یتیموں سے ہم سب کو حسن سلوک کرنے کا وہ جذبہ عطا فرمائے جس جذبے کا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اور جس جذبے کا رسول کی پیروی ہم سے مطالبہ کروا رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ نور عید نور عید پیغمبر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو شفاق خنجر چلاتے رہے، جس پہ شفاق خنجر چلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس شہیدوں کے اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ نوجوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سرا پائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دست میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ علی نبی امی و علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک مولا تو رحم فرمانے والا مولا رحم فرما، فضل فرمانے والا مولا فضل فرما، جو بھی محفل میں پڑھا گیا ذکر کیا گیا مولا تعالیٰ مظلوم خراج عقیدت پیش کیا گیا تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پڑھنے میں اٹھنے بیٹھنے میں سننے سنانے کو غلطی ہو گئی مولا تعالیٰ، اپنے حبیب سرکت فعل معاف فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، جو بھی یہاں پہ حاضرین کی جو بھی جائز مقاصد ہے مولا تعالیٰ شہداء کربلا سرکت فعل میں تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، جو بیمار ہوئے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ان سے بہت سے روزگاری عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا، ایک بنا، ہم سب میں اتحاد پیدا کر دے، ہمارے دل میں جو بھی بغض کینہ حسد ہے سب کو دور کر دے، ہمارے دل کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور کر دے، مولا تعالیٰ ہم سب میں اتحاد پیدا کر دے، ان سر مستقیم چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا، ہمارے ماتھے پر سجدے کی طلب عطا فرما، ہمارے رکوع و سجود کو قبول فرما، نماز میں خشوع خضوع عطا فرما۔
لي خمس في بها حضر باي الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نادي علي مظهر عجائب تجده عور لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي مشکل کشائی کیجیے ہوں اسیر رمج کا مجھ کو رہائی دیجیے الہی محفوظ مانو و جمیع آفات ارضی و سماوی سحر آسیب شر شیاطین بحرمت میر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بحرمت میر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی الفاتحہ علی روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رحمۃ اللہ رب العالمین. ایک ضرور اعلان سن لیجیے آپ لوگ. نورانی میاں کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے آج. آپ لوگ ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ غنی رحمت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے.